والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه جنابيع العلوم والحكم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام اسلام آباد کی عظیم دینی درس کا جامعہ دارالہدیٰ کے محتمم اور سرپرست مفتی عبدالسلام صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام اور عزیز طلباء اور سامعین گرامی، میں حضرت کا انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکالا، یہاں پہ تشریف لائے. اب سے تقریباً 15 سال قبل اس جگہ پہ ایک چھوٹے سے ادارے کی ابتدا کی گئی، مدرسہ رحیمیہ فیض عام قاری محمد اسحاق رحیمی صاحب کی سرپرستی میں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، محض اللہ کی عنایت، اس کے فضل سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اس تعلیمی سال کے آخر میں 24 طلباء کرام ہیں جو یہاں سے قرآن مجید کے حفظ کر رہے ہیں. یہ ہمارے دائیں طرف بیٹھے ہوئے انتہائی معصوم چہروں والے، بڑے ہی پاکیزہ چہرے، پاکیزہ اور صاف ستھرے کپڑے، انہوں نے اپنے پاکیزہ سینوں کے اندر اللہ رب العزت کی دارائب اور پاکیزہ کتاب کو محفوظ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے ہم سب کے لیے قابل رشک ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی اور ان کے والدین کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اپنے بچے کو اس عمر کے اندر اپنے آپ سے جدا کرنا، الگ کر کے بھیج دینا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان والدین کو توفیق دی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اس ادارے کے اندر بھیجا اور طلباء نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کی مقدس کلام قرآن مجید کو محفوظ کیا. اور معاشرے میں ایسے لوگوں کا بڑا بلند مقام ہے. جس طرح قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، اس رات کو اللہ رب العزت نے برکت والی رات فرمایا. رات دن کا نظام تو چل رہا تھا، وہ رات تو پہلے بھی آ رہی تھی، لیکن قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا، اس وجہ سے کہ اس کی نسبت اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ہو گئی. اور اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس رات کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہوئی ہے. اسی طرح جو چیز بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اپنی نسبت قرآن سے بنا لیتی ہے، تو معاشرے میں اس کا بڑا ادب و احترام ہوتا ہے. ایک عام سا کپڑا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی،
شاید اسے آدمی اپنے جسم پہ استعمال کرنے کے قابل نہ سمجھے، لیکن جب اسے قرآن مجید کا غلاف بنا دیا جاتا ہے، ایک نسبت اس کی اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو ہر ایک اس کا احترام کرتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی اسے نیچے نہیں کرنے دیتا۔ ایک طباعی عام سی ہوتی ہے، کوئی قیمت بھی اس کی نہیں ہوتی، لیکن جب اس پہ قرآن مجید رکھ لیا جاتا ہے تو پھر ہر آدمی اس کا احترام کرتا ہے، اسے اپنے پیچھے نہیں رکھتا، کبھی اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا، اس کا احترام کرتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں جو لوگ اللہ کی اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، وہ بھی معاشرے کے اندر اسی طرح محترم ٹھہرتے ہیں، اسی طرح اعلیٰ ٹھہرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معاشرے میں اللہ کے رسول نے انہی لوگوں کو بہتر قرار دیا ہے جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتے ہیں، یا تو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں یا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اپنی نسبت قرآن کے ساتھ پیدا کر دی ہے۔ تو میں نے بتایا ہے کہ معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کو بہتر اور خیر قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو آدمی بھی اپنی نسبت اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لے گا تو معاشرے کے اندر وہ اعلیٰ اور افضل ہو جائے گا۔ وقت نہیں ہے، حضرت موجود ہیں، مدرسے کا ایک تھوڑا سا تعارف یہی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ 15 سال پہلے یہاں ایک چھوٹی سی جگہ بنا کر قاری صاحب نے یہ نظام شروع کیا تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت سے آج ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس تعلیمی سال کے آخر میں یہ 24 طلبہ ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور الحمدللہ وفاق المدارس کا امتحان بھی دیں گے۔ اور دوسری بات، اس ادارے کو کی ایک انفرادی خصوصیت ہے کہ کئی سالوں سے یہاں پر وہ طلباء کرام جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی جو تقریباً 3 سے 4 سال کے عرصے میں یہ بچے مکمل کرتے ہیں، جو اس سے قبل 1-2 سال پہلے مکمل کر چکے ہیں، اور وہ طلباء جو اب فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ حضرات علماء کرام جانتے ہیں ہمارے مدارس کے بڑے درجات کے طلباء ہوتے ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھی جائے، وہ صرفی اعتبار سے بھی اسے بڑی اچھی طرح حل کر لیں گے، نحوی اعتبار سے بھی اسے حل کر لیں گے، اس کا شان نزول بھی انہیں پتہ ہوگا، اس کی تفسیر کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن جو لفظ کا معنی ہے وہ ان کے لیے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان بچوں کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر لفظ کو الگ الگ کر کے ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر با محاورہ اس پوری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک تو عوام کا سمجھنا ہوتا ہے، عام درجے کے لوگوں کا سمجھنا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے جو آدمی صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی مؤثر ہے، قرآن مجید کا اثر اس پر ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر جو بڑے بڑے احکامات ہیں ان کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک علماء کو اور فقہا کا سمجھنا ہے جو اس کے اندر غوطے لگاتے ہیں اور بہت ساری بلاغتیں ان کو نکالتے ہیں، لیکن ابتدائی جو صرف الفاظ کا ترجمہ ہے، اگر وہ عوام میں سے بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ
اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کا یہ کیا حکم ہے، مطلب کیا ہے، ایک واقعہ ہے، ایک خبر ہے، اس سے کچھ نہ کچھ وہ سبق حاصل کرتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اتنا سمجھ لینا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر جو بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو حفظ کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ اب تو شاید وقت نہیں ہے، قاری صاحب کی ترتیب بھی شاید اس سال نہیں ہے کہ کسی سے وہ کھڑے ہو کر قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی ترجمہ سنوائیں، شاید پہلے ایسے ہوتا رہا ہے لیکن اب تو وقت کم ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اس ادارے کی خصوصیت ہے کہ حفظ کے بچوں کو بھی قرآن مجید کا عام فہم ترجمہ اور اس کا جو آسان سا ایک مفہوم ہے کہ اس خبر سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اتنا تک الحمدللہ یہ طلباء جانتے ہیں۔ انہوں نے صرف قرآن مجید کے الفاظ یاد نہیں کیے ہیں، الحمدللہ حفظ کیا ہے، لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ یہ بچے اللہ کے فضل سے اس کے معانی کو وہ ترجمہ بھی تھوڑا بہت جو آسان اور عوام کی ضرورت کے لیے ہوتا ہے اتنا جانتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ بھی ایک اس ادارے کی خصوصیت ہے جو کافی عرصہ پہلے قاری صاحب نے یہاں ابتدا کی تھی۔ اس وقت تو کوئی خاص جگہ نہیں لگ رہی تھی اور اب بھی کوئی اتنی بڑی جگہ تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہاں ایک معیاری درسگاہ ہے جہاں طلباء کرام قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ یہ قاری صاحب کی محنت ہے، اللہ رب العزت انہیں اس پر اجر عطا کرے۔ اور جو لوگ اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مالی تعاون کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ دعاؤں میں اور اس مدرسے کے ساتھ اور یہاں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اس کا اجر دے۔ دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا یہ فقط قرآن مجید کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے اور اس نسبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نسبت کی وجہ سے اجر عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔